بعض اوقات ایسے ایسے راوی جو ابن زیاد کے نوکر رہ چکے ہیں انہوں نے روایتیں کی جو روایتیں مرسل بھی ہیں. مثلا ان روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ بی بی زینب نے اپنا سر محمل میں مارا اور بی بی کا سر پھٹ گیا، جبکہ اس راوی نے جو لفظ بی بی زینب کے لیے استعمال کیا اس لفظ میں توہین ہے. عربی میں ضربہ بھی کہتے ہیں مارنے کو، ایک دوسرا لفظ ہے وہ کسی جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا جیسے کوئی جانور اپنا سر کسی جگہ پہ مارتا ہے، وہ لفظ اس نے بی بی زینب کے لیے استعمال کیا. روایت مرسل، جبکہ ہم مصائب میں پڑھتے ہیں کہ سیدانیوں کو جب سوار کیا گیا تو بغیر محملوں کے سوار کیا گیا. بی بی ام لیلہ کے لیے ذکر ہوتا ہے کہ بی بی زینب ہماری ماں بہنوں کی طرح ہیں کہ اپنے سروں کو دیواروں پہ ماریں گی. وہ ابہت والی بی بی جو کلام کرے تو کہیں اہل کوفہ نے سمجھا کہ علی خطبہ دے رہا ہے، جو اتنی مضبوطی سے کلام کریں یبنت طلقا کہ یزید جیسا بندہ گھبرا جائے سیدہ زینب کے سامنے. کس طرح امامت کو بھی زینب نے بچایا. امام زین العابدین کو ابن زیاد نے کہا زر قلم کر دو. کس طرح کلام کیا بی بی زینب نے کہ ابن زیاد کے دل میں انقلاب پیدا ہوا اور اس نے منع کر دیا کہ تو حرم رسول کو نامحرموں کے حوالے کرے گا، ایک ہی محرم بچا ہے. حکمت امام حسین آپ سمجھیں کہ جب علی اکبر میدان کربلا کا واحد شہید جب گیا تو امام حسین نے دیر نہیں لگائی کہ بابا میدان میں جانا ہے، بیٹا چلے جاؤ. زیادہ بات ہی نہیں کی امام حسین، بیٹا چلے جاؤ. لیکن جب علی اکبر میدان میں گئے، علماء فرماتے ہیں پھر امام حسین اٹھے اور اکبر کے فضائل میں لشکر یزید کے سامنے مولا بولنے لگے اور خود علی اکبر کو کہا کہ بیٹا میں تیرے فضائل ذرا ان کو بتاؤں تو صحیح. مولا حسین کیوں بتا رہے تھے؟ کیونکہ لشکر یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ جانشین حسین کون ہے؟ علی اکبر ہے، اور اکبر کو اگر ہم نے شہید کر دیا تو سلسلہ امامت کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اور امام حسین نے جان بوجھ کے، فضائل تو تھے جناب علی اکبر کے، لیکن امام حسین نے زیادہ زور دے کے فضائل بیان کیے تاکہ اسی گمان میں رہیں کہ اکبر میرا جانشین ہے، تاکہ امام زین العابدین کو قتل نہ کریں. اب اللہ کو پتا ہے اپنی امامت کو اور اس سلسلہ ہدایت کو کیسے چھپانا ہے. آپ جناب سکینہ 3-4 سال کی اپنی بچیوں کی طرح نہ سمجھیں. ایک 50 سالہ عورت جتنا تجربہ ہے بی بی سکینہ کو، کیونکہ جس کی گود میں پلی ہیں وہ امامت کی گود ہے. جن کے گھروں میں وحی نازل ہو، جن کے گھروں میں قرآن نازل ہو، جو اٹھتے بیٹھتے اپنے بابا سے علم لیں، زکن زکا ہیں یہ. کبھی بھی اس طرح نہ ملایا کرو. لیکن بعض اوقات ہم احساسی نگاہ رکھتے ہیں کربلا پہ اور احساسی نگاہ میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. میں ایک گاؤں کی فوٹیج دیکھ رہا تھا ایسی پاکستان میں. 7 محرم کو جناب قاسم کا دن ہوتا ہے. واللہ ایسے لگ رہا تھا شادی ہو رہی ہے کسی کی. جو یوم اضحیٰ کا یوم ہے آپ اس طرح مناؤ جیسے کوئی شادی ہو رہی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا میں بی بی ام فربہ عام عورتوں کی طرح تھی اور ان کو یہی ہم و غم تھا کہ میرے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی، اور شادی ہوئی اور 2-3 دن میں بیٹا مثلا شہید ہو گیا. نہیں میرے عزیز، کہاں کربلا کے معارف اور کہاں اپنے شادیوں پہ لا کے کربلا کو احساسی بنا دیا، ایموشنل باتیں کی. وہ جناب قاسم جو 14 سال کے کہیں چچا الموت لی احلا من العسل، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. ایک احساسی پہلو جس کو زیادہ سے زیادہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو زیادہ اٹھایا جائے تاکہ لوگ معارف سے کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں. ایک بیماری جو معاشرے میں نے بہت زیادہ بڑھتے ہوئے دیکھی، اس کا ذکر میں نے IRC میں بھی کیا، یہاں بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں. دیکھو میں جوانوں کو کہتا ہوں آپ نے جو فیشن کرنا ہے بھائی کرو، لیکن اسے دین کا رنگ نہیں دو. ہاں آپ کو زنجیریں پہننا اچھی لگتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں کئی فیشن کرنا اچھے لگتے ہیں، کرو بھائی. ہاں ویسٹرن کلچر سے انسپائر ہو، کرنا ہے کسی نے ٹیٹوز بنانے ہیں، کسی نے کیا کرنا ہے، سارا کرو بھائی. اپنے مشتہر سے پوچھو حلال ہے حرام ہے، جان لو ٹھیک ہے، لیکن دین سے نہ جوڑو، نظام حسین سے نہ جوڑو. کیا آج سے 3 سال پہلے کسی نوجوان نے مجھے میسج بھیجا کہ مولانا اب یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے معاشرے میں دیکھ رہا ہوں، یہ تشیع اور عزا امام حسین کے چہرے کو بگاڑنے کے برابر ہے.